ہوتا ہے. انگریزی زبان میں دو لفظ ایمان کے لیے آتے ہیں. ایک آتا ہے فیتھ اور دوسرا آتا ہے بلیف. بلیف اور فیتھ دونوں ہی لفظ جو ہے یہ ایمان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. خداوند کے کلام کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کے کتنے حصے ہیں اور ایمان کے ساتھ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کے اندر ایک عورت کا ذکر ہے جو کنانی ہے، غیر قوم کی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کے لیے خداوند کے قدموں میں، خداوند کی پریزنس کے اندر آئی ہے. سم ٹائمز ہماری زندگی بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے اور ہم خدا سے بھی دور ہوتے ہیں، پھر بھی بڑی سموتھلی ہم سب چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اچانک سے کوئی ایسی بڑی آزمائش ہماری لائف کے اندر آ جاتی ہے، بیماری کی صورت میں، دکھ کی صورت میں، تکلیف تنگی کی صورت میں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس وقت خدا کی یاد، ہم فوراً پادری صاحبان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. یعنی کہ تب جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب مصیبت میں ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، چاہے ہم دکھ میں ہوں، چاہے ہم سکھ میں ہو، چاہے ہم غمی میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے ہم ایمان میں کھڑے ہو، چاہے ہم ایمان میں نہ ہو، تو بھی ہر صورت میں ہمارا خداوند ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے، تیار رہتا ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے، ہماری ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ریڈی رہتا ہے. آج یہ عورت بھی اپنی بیٹی کے لیے خداوند کے قدموں کے اندر آئی. اگر آپ کی زندگی کے اندر ایمان ہے، اگر آپ کی لائف کے اندر فیتھ ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کے لیے خداوند کی جو برکت ہوگی وہ منفرد ہوگی، وہ فرق ہوگی، فرق برکت. آپ دیکھیں کہ یہ عورت پتہ نہیں کتنے گھنٹوں دعا کرتی رہی، کتنی دیر یہ خداوند کی پریزنس میں چلاتی رہی کہ آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم. کتنے گھنٹے؟ ٹائم لیمٹ نہیں لکھا ہو. شاگرد تنگ آ گئے اور کہنے لگے کہ خداوند اس کو کیا کر، رخصت کر، اس کو رخصت. سم ٹائمز ہم بڑی پریئرز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری پرابلم سالو نہیں ہو رہی. اسی آگے جانے پتہ نہیں خدا کی ساری تے سنتا ہی نہیں، ہمارے منہ سے ایسے بھی الفاظ نکلتے ہیں. لیکن اگر ہم اس عورت کو دیکھیں تو یہ عورت بھی فرق تھی، اور پھر اس کے لیے جو برکت آئی وہ بھی منفرد اور فرق تھی. پہلے تو خداوند نے سخت لہجہ استعمال کیا نا کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، یہ سخت الفاظ ہے. لیکن وہ بھی سپشٹلی برداشت کر گئی. اس نے کہا کہ خداوند کتے بھی انہی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالک کی میز پر سے. آگے خداوند نے کیا بات کی ہے نا، اس سے کیا بات کیا؟ عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے. سوچے نا اس دعا پہ ذرا غور کریں. جیسا میرے خیال میں کہ اگر شاید اس کی بیٹی کی شفا کے علاوہ اگر کچھ اور بھی ہوتا نا وہ بھی ہو جاتا تھا اس کے لیے. فرق اور منفرد برکت خداوند دیتا ہے جب ہم ایمان میں کھڑے رہتے ہیں. فرق برکت جیسا سوچیں اگر آج آپ کو کہا جائے کہ مانگے، جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، تو آپ کی ایک لمبی لسٹ ہوگی، ایک لمبی لسٹ ہوگی آپ کے پاس، ایک لمبی لسٹ ہوگی آپ کے پاس، گاڑی، بنگلہ، پیسے اور سب کچھ. ہم کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. خداوند نے کیا کہا اس کو کہ جیسا تو چاہے. یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ خداوند خود کہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، جیسا تو چاہتا ہے، چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہو. آپ کا فیتھ ایسا ہونا چاہیے. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مسیحوں کا ایمان جو ہے یہ باقی مذاہب کے مقابلے کے اندر بالکل فرق ایمان ہے، کیونکہ ہمارا خدا مختلف ہے، منفرد ہے، زندہ ہے. اس لیے ہمارا ایمان بھی مختلف ہے، ہمارا ایمان بھی فرق ہے، اور ہمارا ایمان بھی زندہ ہے کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا ایمان بھی زندہ ہے. ہاللیلویہ. اب ہم چلتے ہیں ایمان کے بارے میں. پہلے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایمان جو ہے وہ آپ کا زندہ ہونا چاہیے. اب ایمان جو زندہ ہے
وہ ایمان آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو وہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ سوال آتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اس کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آمین۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا ثبوت۔ امید کی ہوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ امید کی ہوئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جیسے فرض کریں یہاں پر لکھا ہے نیا یروشلم، تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم نے نئے یروشلم کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دلہن کی مانند سجا ہوا ہوگا اور خدا کے آسمان سے اترے گا۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن کلام اقدس میں سے ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ اب جب ہم نے سنا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ فردوس کے بارے میں، فردوس ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے فردوس کے بارے میں صرف سنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فردوس موجود ہے۔ سونے کی سڑکوں کے بارے میں ہم نے خداوند کے کلام میں صرف پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ موجود ہے، سونے کی سڑکیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے تو کلام اقدس فرماتا ہے کہ خداوند یسوع خدا کے دائنی طرف جا بیٹھے۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بائبل میں سے ہم نے پڑھا اور امید رکھتے ہیں، پختہ امید رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع خدا کی دائنی طرف ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ رات کو الارم لگا کے سوتے ہوں گے۔ کیا لگا کے سوتے ہوں گے؟ الارم لگا کے سوتے ہوں گے کہ صبح وہ ضرور اٹھیں گے۔ وہ الارم جو ہے وہ امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لگاتے ہیں کہ جب صبح 8 بجیں گے یا 7 بجیں گے تو ہم صبح کیا ہو جائیں گے؟ اٹھ جائیں گے۔ اس امید کو اور اس یقین کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ کسان کو دیکھا آپ نے، کسان جو ہے وہ پورے 2-3 مہینے فصلوں کے اوپر بڑی محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے۔ اب جب وہ بیج بو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں گارنٹی نہیں ہوتی کہ ایک فصل اگے گی، لیکن وہ امید اور یقین اور بھروسے کے ساتھ اس بیج کو بوتا ہے کہ ایک دن یہاں پر بہت بڑی فصل نکلے گی۔ اس کسان کے اس امید کو، اس بھروسے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یقین کو اور بھروسے کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر آج کل بلکہ بہت سارے لوگ پرانے دور کے اندر بھی آج بھی ہم بچوں کو ہوا میں اچھالتے ہیں بچوں کو۔ اچھا، وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ روتے بھی نہیں بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی ہوا میں اچھالا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو امید ہوتی ہے، یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ جو شخص نیچے کھڑا ہے وہ اس بچے کو کیا کرے گا؟ پکڑ لے گا، اس کو پکڑ لے گا۔ اس بچے کے اس یقین کو اور بھروسے کو بھی ہم ایمان کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، اور دوسرا پوائنٹ ہے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے، اور ہم نے خداوند کے کلام عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط 11واں باب پہلی آیت کے مطابق پڑھا کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزیں ہیں، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور اب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایمان کیسے آتا ہے۔ اگر ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا خط دیکھیں، اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت، اور کلام اقدس میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج
برے صغیر پاک و ہند کے اندر کرسچنس کی تعداد دن بہ دن کیا ہوتی جا رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم کچھ صدیاں پیچھے چلے جائیں تو یہاں پر بت اور بت پرستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کچھ یہاں پر صرف بت لوگ تھے. لیکن اچانک خداوند یسوع کا ایک جانشین یہاں پر ہوتا ہے اور پھر تختہ ہی پلٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تختہ پلٹ جاتا ہے. کیسے پلٹ جاتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں پر آئے، مقدس توبہ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے خداوند کے کلام کو سنانا شروع کیا. اور کلام اقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کلام ایمان پیدا کرتا ہے. جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو یہ ایمان کی انبیٹیبل پاور ہمارے اندر کریٹ کرتا ہے. ایسی پاور جس کو دنیا کی کوئی طاقت بیٹ نہیں کر سکتی. آج آپ اس عورت کی دعا دیکھیں اور پھر اس کے یہ جو برکت تھی آپ دیکھیں. ایمان کی پاور ایسی برکت لے کر آتی ہے جس کا مقابلہ آپ دنیا کی کسی چیز سے نہیں کر سکتے. ایسی برکت. اگر یہ کلام اس سرزمین پر نہ سنایا گیا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے اور محبت کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی سرکت کا دوبارہ وزٹ بھی کرتے اور نہ ہی نہ ہونا سرکت ہے. بڑی بات. اور اگر وہ نہ آئے ہوتے تو شاید سینٹ تھامس کیتھولک چرچ بھی نہ ہو. اگر وہ نہ آئے ہوتے تو یہاں پر مسیحت کا میرے خیال میں نام انشاءاللہ. اگر رسول یہاں آ کر خداوند کے کلام کی بناتے. اچھا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ کلام کو سنتے ہیں، گھروں کی بات کر لیتے ہیں. ایک پادری صاحب اگر کسی گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کلام سناتے ہیں، اور جب وہ ان کے واپس جانے کے بعد دوسرے پادری صاحب آ جاتے ہیں، وہ بھی سیم حوالہ سیم ٹاپک پہ کلام سناتے ہیں. پھر تیسرے پادری صاحب آتے ہیں، ان کا بھی کلام سنانے کا انداز ویسے ہی ہوتا ہے اور کچھ باتیں ویسی ہوتی ہیں. وہ گھر والے آ کے بار بار ایک کلام سنتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بار بار جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو وہ آپ کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے. کس کے اندر؟ خون کے اندر. بنی اسرائیل قوم مثال ہے اس بات کی. وہ تو کلام سے جدا ہی نہیں ہوتے تھے. چاہے بیماری میں ہو، چاہے تنگی میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو، ان کی عورتیں کھانا بناتے وقت بھی کلام ہی ان کے اندر گونج رہا تھا. دیکھیں آپ، کلام ہی ان کے اندر، رگوں شریانوں کے اندر کلام. اسی لیے تو بائبل مقدس کے اندر زبور بھی بڑی زبردست بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام جو ہے یہی میری ہڈیوں کی تازگی ہے، یہی میری جان کی راحت ہے. خدا کا کلام ہڈیوں کی تازگی اور جان کی راحت بن جاتا ہے جب ہم اس کو سننا شروع کرتے ہیں. اور یہی کلام ہماری زندگی کے اندر ایمان کے الگ الگ درجات لے کر آتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ایمان جو ہے اس کے کتنے حصے ہیں. ابھی ہم نے سیکھا کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق دیکھیں تو ایمان کے دو بڑے حصے ہیں. کچھ دیر پہلے میں کچھ مثالیں دے رہا تھا، جیسے کہ اس بچے کو ہوا میں اچھالنے کی یا اس کسان کے بیج بونے کی مثال دی. تو اس میں نے دو خاص باتوں کا ذکر کیا تھا. ایک تھا یقین کر لینا، اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہے عمل کرنا. ایمان کے دو بڑے حصے ہیں. ایک ہے یقین کرنا اور دوسرا ہے عمل کرنا. یعنی سننا اور، بولے پلیز، سننا اور، آپ کے سامنے لکھا ہوا سننا اور عمل کرنا. ایمان کے دو بڑے حصے ہیں، سننا اور عمل کرنا. سننا کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام سے، اور عمل آپ نے خود کرنا ہے. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب پہلی 3 آیات پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ سننا اور عمل کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیسے ہیں. تو وہاں پر خدا نے ابراہیم کو کہا کہ اس نے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا ہے اور میرے پیچھے چلنا ہے. 3 چیزیں چھوڑنی تھی. کتنی چیزیں؟ 3. اپنا وطن، اپنے باپ کا گھر اور اپنے ناطے دار. 3 چیزیں چھوڑنی تھی. اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے 3 ہی چیزیں دوں گا. تجھے سرفراز کروں گا، تیرا نام بڑھاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا. 3 ہی چیزیں خدا نے اسے دینے کا وعدہ بھی
کہ اب آپ دیکھیں اس شخص نے جس نے کبھی خدا کے بارے میں نہیں سنا، جو خدا کو جانتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے ویسے ہی وہ فوراً یہ نہیں کہتا اور میں اتنی پرفیکٹ لائف سپینڈ کر رہا ہوں، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کمفرٹیبل زون، ہمارے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر نکلیں، جیسے ابراہم اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر آئے۔ جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جاتے ہیں تب خدا ہمارے لیے برکت کے دریا بہانا شروع کر دیتا ہے۔ اور آج ابراہم بھی جب خدا نے اس سے کلام کیا، اس نے خدا کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں کیا کسی قسم، اس نے سنا اور سیکنڈ اسٹیپ فوراً وہ نکل پڑا اور چل پڑا اور اس نے عمل شروع کر۔ اگر ہم یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اقدس کے اندر یعقوب رسول فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے سن سن کے سن نہیں ہونا، سن کر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی کے اندر صرف سننا ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو ایمان کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا، مردہ ایمان ہوگا۔ اور اگر یعقوب ہی کا خط اور اس کا 2 باب دیکھیں اور اس کی پہلی 6 آیات پڑھی جائے تو وہاں پر لکھا ہے، اے نکمے آدمی، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہوں گے، ہم باتیں سم ٹائمز بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل ہوگا تو زندگی کے اندر کام ہوگا۔ وہ عورت، کنانی عورت بیٹھی رہی خدا کی قدموں کے اندر، اس نے عمل بھی کیا۔ جیسی وہ دعا کر رہی تھی اس کے اندر برداشت کی لمٹ تھی، اس نے خداوند کی سخت لہجے کا جواب بھی بڑی محبت سے دیا۔ اسی لیے تو خداوند نے اس سے کہا کہ عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان سننے کے ساتھ اس کے اندر عمل بھی ہے۔ اگر آپ شاگردوں کو دیکھیں تو خداوند یسوع نے کہا کہ بس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کو ارشاد اعظم گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو جب انہوں نے سنا تو وہ بیٹھے نہیں رہے، وہ بالا خانہ کے اندر ہی نہیں رہے، وہ ڈرے سہمے یا وہ سوئے نہیں رہے، بلکہ وہ فوراً دنیا کے کونے کونے تک گئے اور انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی۔ سننا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کلام کو سن لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، اگر تو ہم نے خدا کے بارے میں، خدا یسوع کے بارے میں سنا نہ ہوتا تو ہم کیسے یقین کرتے؟ فرض کریں میرے پاس فون ہے کسی کمپنی کا ہے، اتنا سے چائنا کا ہی ہے، اس فون کے بارے میں یا آپ کے پاس جو فون ہے موبائل فون، آج کل دور دراصل موبائل فونس ہے، موبائل فون سے یہاں آئی فون کی بات کر لیتے ہیں۔ آئی فون 15 پرو میکس مجھے تو پتا بھی نہیں کیسا دیکھتا ہے لیکن اس کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے سنا بڑا ہے اس کے بارے میں کہ بڑا زبردست فون ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑا ایکسپینسو ہے، کم از کم 5-6 لاکھ روپے کا فون ہے۔ خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم ان فونس کے بارے میں سنتے ہیں یا ٹی وی کے اندر ایڈس دیکھتے ہیں، ان کی کمرشلز دیکھتے ہیں، بار بار ان کمرشلز کو دیکھنے سے یہ جو فون کے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں فٹ ہو جاتے ہیں، اس فون کی پرائس ہمارے مائنڈ میں فٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ فون ہمارے دل کے اندر اتنا گھر کر لیتا ہے نا ببلی بھائی، ہم اس کو چھوڑتے نہیں، ہم فوراً جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر بغیر پرائس پوچھے اس کو خرید دیتے ہیں، بغیر، کیونکہ اس کی پرائس کو آلریڈی اتنا سنا ہم نے اس کے بارے میں، اتنا سنا ہم نے اس کے بارے میں۔ آپ سوچیں کہ آپ نے خدا کے بیٹے یسوع کے بارے میں کتنا سنا ہے اور وہ آپ کے دل کے اندر کتنا فٹ ہے، کتنا فٹ ہے خدا کا بیٹا آپ کے دل کے اندر۔ ابھی بھی ہم اسی کی بات کر رہے ہیں ہر سنڈے، میرے خیال میں میں دن میں کوئی 700 بار خدا یسوع کو یاد کرتا ہوں، 700 بار اس کا نام لیتا ہوں۔ خدا بند تیرا شکر، لائن میں 700 بار میں کہہ دیتا ہوں خدا بند میں تیرا شکر کر، یہ لائن اتنی بار میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس دنیا کے اندر خدا کا کلام سنانے والے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ اگر دنیا کے اندر کلام سنانے والے ہی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟
اگر ہم خداوند کے کلام میں سے رومیو 10 باب اور اس کی 14 آیت 14 ورس دیکھیں، رومیو کے نام پولس رسول کا خط 10 باب اور اس کی 14 آیت، تو بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کرے، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائے۔ جیسے میں نے ایک فون کی مثال دی، ویسے ہی اگر آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے، اگر آپ نے کلام کو سنا اور اسی پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر ایک اور خاص چیز آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاص چیز آپ پر فرض ہو جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ اور اگر ہم خداوند کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ذرا نکالیں گے آیت، ہم سب مل کر پڑھیں گے، آپ نے میرے پیچھے پڑھنی ہے۔ مرکز کی انجیل اور اس کا چیپٹر 16 اور اس کی ورس 16۔ کتنے بڑے حصے ہیں ایمان کے؟ کتنے بڑے حصے ہیں؟ ذرا اونچا بولیں۔ تو ابھی آپ نے غور کرنا ہے، کلام کو سنا آپ نے، کلام سنا آپ نے، ذکر بھی سنا آپ نے، اور پھر آپ ایمان بھی لے کر آئے، اور خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ مرکز کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہے، میرے پیچھے پڑھیے گا، جو ایمان لائے، ایسا اونچی آواز میں، خدا کا کلام ہے، زور دلاؤ، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موت سے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو یہ کچھ زر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ آمین۔ جو ایمان لائے اور سن لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ بپتسمہ لینا۔ سیکنڈ سٹیپ بپتسمہ لینا۔ آج کل بہت سارے مسیح ہیں جنہوں نے سنا تو ہے، کلام کو بار بار سنا ہے، رکھ لیا ہے، زبانی رکھ لیا ہے، انہوں نے پڑھنا بھی نہیں آتا، کلام زبانی رکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کا ایمان بیکار ہے، مردہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو بپتسمہ لیا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا۔ آج آپ نے اور میں نے، اگر ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، اگر ہم نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہوا ہے، تو ہم پر یہ بات فرض ہو گئی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ وہ بابا جی کلام صرف یاد نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے اور بپتسمہ بھی لینا ہے۔ ہوتا ہوتا کام کرتے نہیں، یہ بھی ہم نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا، او ایسا بپتسمہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی جو میرے اور آپ کے خداوند نے لیا، کہ وہ قبر میں گیا اور پھر وہ جی اٹھا، ایسا بپتسمہ کون لے سکتا ہے؟ خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بپتسمے کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے، اور میری فیملی سے تو کچھ زیادہ کنفیوژن ہے، پر پھر بڑیا سنتے بھی ہیں میرے کو لوگ۔ سنیں بپتسمے کے بارے میں خاص بات بتاتا ہوں آپ کو، خاص بات۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، تو اس دن جی اٹھنے کے بعد جب وہ شاگردوں سے ملے تو خداوند یسوع مسیح اب وہ نہیں تھے جو وہ پہلے تھے۔ غور کرنا ہے آپ نے میری بات پر۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نہیں رہے جو وہ پہلے تھے، ہے وہی ہے، خداوند یسوع ہی ہے، ٹھیک ہے، خداوند یسوع ہی ہے، لیکن اب دروازے بند ہیں۔ پہلے خداوند یسوع مسیح دروازے سے آیا جایا کرتے تھے، کہاں سے؟ بپتسمے میں یاد رکھ کے گلا سنو، اچھا، دروازے سے آیا جایا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا کہ شاگرد بیٹھے ہیں اور کلام میں لکھا کہ خداوند ان کے درمیان موجود ہے، اور خداوند نے انہیں کہا کی ہوئی جی کہا دیتے سلام۔ وہ حیران ہو گئے وہ خداوند کہنے لگے میں ہی ہوں۔
اب یہاں پر بات فرق ہے، اب دروازہ بھی نہیں کھلا اور خداوند اندر بھی آ گیا۔ ٹرانسفارمیشن، بپتسمہ آپ کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، آپ کی ساخت کو بدل دیتا ہے، آپ پھر وہ انسان نہیں رہتے جو پہلے تھے، آپ جلالی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کو ملتا ہے، بپتسمہ جلالی بناتا ہے۔ اٹس ٹرو، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بپتسمے والوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہوں، سیریسلی میں تو بولنے نہیں دیتا تھا اپنے کزنس کو۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے کہا، ہم رات کو 2 بجے میں چھوڑنے جا رہا تھا اس کو، تو اس سے پہلے جب ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خیر زبان کے بارے میں، بپتسمے کے بارے میں بڑی بحث مباحثہ ہوئی، بولنے نہیں دیا میں نے اس کو۔ کیتھولک فیتھ تھا نا، بولنے نہیں دیا میں نے اس کو، بالکل بولنے نہیں دیا۔ لیکن پھر جب ہم راستے میں جا رہے تھے اور وہ تھک گیا ہم سے بات کرتے کرتے، اس نے مجھے کہا کہ جس دن تجھے خدا کا روح پکڑے گا اس دن میں تجھ سے پوچھوں گا۔ یا خدا دے روح نے پکڑ لیا تو تسی سن رہے جی، یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اے گواہی جی، تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم ایمانداروں کو میں اتنی باتیں کر سکتا ہوں تو میں اور کیا کیا کر سکتا ہوں، اور کیسے کیسے گناہ زندگی کے اندر ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں، آپ جتنے مرضی گناہ کے اندر دھسے ہوئے ہیں، اپنا ہاتھ یسوع کو پکڑانے کی ضرورت ہے، وہ آپ کو کھینچ لے گا۔ وہ آپ کو کیا کرے گا؟ بس ہم نے بھی پکڑایا ہے، آج تک یسوع نے ہاتھ نہیں چھڑے، کدی کدی اسی چھاتے نہیں پر وہ سدا ہاتھ نہیں چھڑتا، ٹھیک ہے، اور اللہ پر دی ضرورت ہے۔ اور اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان زندہ رہے تو بپتسمے کی منعقدی کریں، اپنے خاندان کے اندر بھی، خاندان سے باہر بھی بپتسمے کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کریں، اور یہ بات ضرور بتائیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ جلالی بنا دیتا ہے۔ ٹرانسفارمیشن زندگی کی کیا ہو جاتی ہے جی؟ ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں فوراً جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا کوئی ویزا یا ٹکٹ مل جاتا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، کوئی ٹکٹ نہیں ملتا۔ مجھے کسی مسلم بھائی نے کہا، والد صاحب، کسی مسلم بھائی نے مجھے کہا کہ آپ نا کلمہ پڑھ لو سیدھا جنت سے جاؤ گے۔ میں نے ایک کاپی اس کے سامنے رکھی، میں کہ میرا پاسپورٹ نمبر، میرا ٹکٹ نمبر سب کچھ لکھ پڑھے میں کلمہ پڑھ، فوراً پڑھتا ہوں، ٹکٹ دے دیں آپ لوگ مجھے جنت کا، تو بس معاملات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بپتسمے سے ہمیں کوئی عزت یا ٹکٹ ویزا نہیں ملتا، بلکہ بپتسمہ اس بات کا ثبوت حتمی ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے لوگ اس کی دلہن ہے جو غسل لے چکی ہے۔ پطرس اس کے بارے میں بڑی زبردست بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا ایسی دلہن کو پسند کرتا ہے جو نہائی ہوئی ہو اور جس کو خود خدا نے غسل دیا ہو۔ او مائی گاڈ، خود خدا نے غسل دیا ہو، ایسی دلہن۔ وہ دلہن کیسے تیار ہوتی ہے؟ جب ہم مسیحی ایمان میں بڑھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں، پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا مضمون تھا بس نہیں سی، اور جتنا بتاؤں گا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایمان کا جو مضمون ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ جو گھڑی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے پادری جان بس اسٹاپ اٹ، اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے خداوند کے کلام کے اندر سے سیکھا ہے کہ ایمان کو یونانی زبان میں ہم پسٹس کہتے ہیں، انگریزی زبان میں 2 الفاظ ہیں، ایک فیتھ اور بلیف، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ امید کی ہوئی چیزیں اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم نے دیکھا ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور پھر ہم نے خداوند کے کلام میں سے ایمان کے 2 بڑے حصوں کی بات کی جن میں سننا اور عمل کرنا ہے، اور پھر ہم نے خداوند کے کلام میں سے ایک خاص چیز دیکھی کہ ایمان جو ہے وہ بدل دیتا ہے، ٹرانسفارم کر دیتا ہے، جیسے ہم پہلے تھے پھر ہم ویسے نہیں رہتے۔ ایک آخری مثال کے بعد ہم خداوند کے کلام کو کلوز کریں گے۔ جب مقدس پالوس رسول اور مقدس سلاس جب قید کے اندر تھے تو وہاں ایک زبردست اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا جلال یا اس کی قدرت سے بھرا ہوا ایک واقعہ رونما ہوا۔ لکھا ہے کہ جیل کی نیو ہل گئی، لاکس اوپن ہو گئے اور قیدی بھاگنے لگے، اور جس دروگا کی یعنی کہ جس جیلر کی ڈیوٹی تھی وہاں پر، اس کی خاص توجہ کا مرکز
पौलुस रसूल और सिलास थे। जब उसको पता चला कि अब कैदी भाग रहे हैं तो उसने कलाम अक़दस के अंदर लिखा है कि रोमियो के डर से खुद ही को मारना, खुद ही को वो मारने लगे। अमाल की किताब 16वें बाब के अंदर ये पूरा वाक़या आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा है कि जब उसने अपने आप को मारने के लिए खंजर उठाया तो पौलुस रसूल ने उसे आवाज़ दी कि तू अपने ताई जख्मी ना कर, हम यहीं मौजूद हैं। जब उसने पौलुस रसूल की इस बात को सुना तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो उसके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, आई साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो वहाँ पर लिखा है कि तू तौबा कर तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आप ईमान में कायम हैं, अगर आप ईमान में खड़े हैं तो आप अपने घराने को बदल सकते हैं। अगर आप ईमान में कायम हैं, ईमान में खड़े हैं तो आप दुनिया की कौमों को बदल सकते हैं। बिल्कुल मुकद्दस तौबा की मारे आप लोगों को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप ईमान में खड़े हैं तो आखिरी बात बताओ, आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये कुछ भी की मिसाल आज हमने मत्ती के इंजील और उसके 15वें बाब के अंदर पढ़ी है कि उस औरत का ईमान जो था उसने खुदावंद यीशु को मजबूर कर दिया कि खुदावंद यीशु उससे मुनफरिद, अलग, बेमिसाल और अनफॉरगेटेबल प्रेयर या बरकत उसको दी। और वो क्या थी? जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा के हज़ूरी में और कुछ देर गौर करना शुरू करते हैं। क्या हम खुदा के कलाम को महज सुनने वाले हैं या उस पर हमने कभी अमल भी किया है? क्या हम लोगों को, उम्मतों को, कौमों को बताते हैं कि बपतिस्मा ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है? हम ऐसा बपतिस्मा हम नहीं ले सकते जैसा खुदावंद यीशु ने लिया, लेकिन हम अपनी जिंदगी को मसीह की माने में ढाल सकते हैं, उसके सांचे और ढांचे में डाल सकते हैं। आज लम्हे फिक्रिया है, क्या हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें? अगर नहीं तो आज वक्त है, तौबा करें, खुदावंद के कदमों में झुक जाएं। और अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो अपनी जिंदगी को तैयार करें खुदा की हजूरी में, नई जिंदगी के लिए, न्यू लाइफ के लिए, खुदा के साथ उसके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी दुल्हन बन जाने के लिए, उसको पहनने के लिए अपने आप को तैयार करें। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर एक जिंदगी जो यहाँ पर बैठी है वो अपने लिए खुदावंद की कुदरत को, उसके जलाल को, उसके कलाम को मानना शुरू करे, खुदावंद की पाक हजूरी को, उसकी मर्जी को मांगे कि खुदावंद हम चाहते हैं कि हम ईमान में बढ़ जाएं। उससे कहना शुरू करें, खुदावंद हम चाहते हैं कि हम किरानी औरत की मारे तेरे कदमों में झुके रहें। खुदावंद हम भी चाहते हैं कि शागिर्दों की तरह तेरे कलाम की बुराई करें। आए खुदावंद, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो कहें कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मैं तुझ में नई जिंदगी शुरू करूँ, मैं तेरे साथ चलना शुरू करूँ। खुदावंद मैं भी ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ। उसे कहें, लॉर्ड आई वांट टू चेंज माय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। अपना आप उससे लेना शुरू करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद इस जबरदस्त जलाली जोरावर कलाम के लिए और उस ईमान के लिए खुदावंद जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह के और अपने कलाम अक़दस के हमारी जिंदगियों के अंदर किया है। फजल बख्श तो खुदावंद।